اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے تیسرے باب مرفوع کی اقسام کے سبق نمبر 17 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم تنازع فعلان سے متعلقہ کچھ عبارت کو حل کریں گے۔ تیسرا باب ہے مرفوع کی اقسام، سبق نمبر 17 ہے تنازع فعلان کا حل عبارت۔ دیکھیں، کوفیوں کا مذہب میں آپ کو سمجھا چکا تھا کہ اگر دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہوں اور آپ کوفیوں کے مذہب کے مطابق پہلے پر عمل دے دیں اور دوسرا فعل مفعول کا تقاضا کر رہا ہو تو پھر نہ تو آپ ضمیر لا سکتے ہیں، نہ ہی آپ حذف کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کو اس مفعول کو ذکر کرنا پڑے گا۔ وہ میں نے ذکر کر کے آپ کو دکھا دیا تھا، مسئلہ سارا سمجھا دیا تھا گزشتہ سبق کے اندر۔ جن دوستوں نے ویڈیو نہیں دیکھی وہ اس سے پیچھے والی ویڈیو دیکھ کر اس سبق کو سمجھ سکتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے اسی عبارت کو حل کرنا ہے۔ دیکھیں ذرا، وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ فَلَا بُدَّ مِنْ إِظْهَارِ الْمَفْعُولِ كَمَا تَقُولُ حَسِبَنِي وَحَسِبْتُهُمَا مُنْطَلِقَيْنِ الزَّيْدَانِ مُنْطَلِقًا وَذَلِكَ لِأَنَّ حَسِبَنِي وَحَسِبْتُهُمَا تَنَازَعَا فِي مُنْطَلِقًا وَأَعْمَلْتَ الْأَوَّلَ وَهُوَ حَسِبَنِي وَأَظْهَرْتَ الْمَفْعُولَ فِي الثَّانِي فَإِنْ حَذَفْتَ مُنْطَلِقَيْنِ وَقُلْتَ حَسِبَنِي وَحَسِبْتُهُمَا الزَّيْدَانِ مُنْطَلِقًا يَلْزَمُ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَحَدِ الْمَفْعُولَيْنِ في افعال القلوب وهو غير جائز وان ازمرت فلا يخلو من ان تزمر مفردا وتقول حسبني وحسبتهما اياه والزيدان منطلقا وحينئذ لا يكون المفعول الثاني مطابقا للمفعول الاول وهو هما في قولك حسبتهما ولا يجوز ذلك او ان تزمر مثنى وتقول حسبني وحسبتهما اياهما الزيدان منطلقا وحينئذ يلزم عود الضمير المثنى إلى اللفظ المفرد وهو منطلقا الذي وقع فيه التنازع وهذا أيضا لا يجوز وإذا لم يجوز الحذف والإضمار كما عرفت وجب الإظهار۔ عبارت میں نے پڑھ دی ہے، ترجمہ دیکھیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ عبارت کو حل کریں گے۔ اور بہرحال جب دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہوں تو ضروری ہے مفعول کو ظاہر کرنا، جیسا کہ تو کہے گا حاسبنی وحاسبتہما منطلقین الزیدان منطلقا۔ اور یہ اس لیے کہ حاسبنی اور حاسبتہما نے جھگڑا کیا ہے منطلقن کے اندر، اور تو نے عمل دے دیا پہلے کو اور وہ حاسبہ ہے، اور تو ظاہر کرے گا مفعول کو دوسرے میں۔ اور اگر تو حذف کر دے گا منطلقین کو اور تو ایسے کہے حاسبنی وحاسبتہما الزیدان منطلقا، تو لازم آئے گا اکتفا کرنا دو مفعولوں میں سے ایک پر افعال قلوب میں سے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر تو ضمیر لائے گا تو خالی نہیں ہے اس بات سے کہ یا تو ضمیر لائے گا مفرد کی اور تو یہ کہے گا حاسبنی وحسبتہما ایاہ الزیدان منطلقا، اور اس وقت نہیں ہوگا دوسرا مفعول مطابق پہلے مفعول کے، اور وہ ہما ہے تیرے اس قول میں حسبتہما میں، اور یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر تو ضمیر لائے تثنیہ کی اور تو یہ کہے حاسبنی وحسبتہما ایاہما الزیدان منطلقا، اس وقت لازم آئے گا تثنیہ کی ضمیر کا لوٹنا لفظ مفرد کی طرف، اور وہ منطلقا ہے جس کے اندر تنازع واقع ہوا ہے، جھگڑا واقع ہوا ہے، اور یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو جب حذف بھی جائز نہیں ہے، اضمار بھی جائز نہیں ہے، جیسا کہ تو نے پہچان لیا، تو ظاہر کرنا ہی واجب ہے۔ مسئلہ آپ سمجھ چکے ہیں، عبارت کا میں نے ترجمہ کر دیا، عبارت کو اب ہم نے حل کرنا ہے۔ دیکھیں ذرا، بتا رہے ہیں کہ جب دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہوں، کون سے دو فعل؟ وہ فعل جن دونوں کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے، وہ دونوں افعال قلوب میں سے ہے، تو لا بدہ کا مطلب ہوتا ہے ضروری ہے، من اظہار المفعولی، مفعول کو ظاہر کرنا، یعنی دوسرے فعل کے مفعول کو ظاہر کرنا واجب ہے۔ تو یہ کہے گا حاسبنی وحاسبتہما منطلقین الزیدان منطلقا، ایسے کہا جائے گا۔ یہاں پر یہ جو حسبتہما ہے، اس کا جو دوسرا مفعول ہے منطلقین، اس کو ظاہر کر کے منطلقین پڑھنا یہ واجب ہے، یہ لازم ہے، لا بدہ یہ ضروری ہے۔ تو یہ بتا دیا حکم، یہ بتایا کہ جب دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہو تو مفعول کو ظاہر کرنا واجب ہے، اور یہ مفعول ہے منطلقین کو۔ اب اس حکم کی وجہ کیا ہے، دلیل کیا ہے، وہ آگے بتا رہے ہیں، یہاں سے دلیل بتا رہے ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ دیکھیں دو حال سے خالی نہیں۔
پہلی بات تو آپ یہ سمجھے کہ حاسبہ اور حاسبتو ان دونوں نے جھگڑا کیا ہے منطلقاً کے اندر، جھگڑا ہے اس منطلقاً کے اندر۔ وَأَعْمَلْتَ الْأَوَّلَ، اور آپ نے عمل دے دیا ہے پہلے کو، پہلا کون ہے؟ وہ یہ حاسبہ ہے، پہلے کو آپ نے عمل دے دیا۔ یہ جو مثال ہے نا، حاسبنی و حاسبتہما منطلقین یزیدان منطلقاً، بتا رہے ہیں کہ ان دونوں نے، ایک اس حاسبہ نے اور دوسرا اس حاسبتو نے، ان دونوں نے جھگڑا کیا اس منطلقاً کے اندر، اور آپ نے پہلے کو عمل دے دیا کہ اس کو منطلقاً کو حاسبہ کا مفعول بنا دیا۔ تو اظہرت المفعول فی الثانی، تو یہ جو منطلق حاسبتو ہے اس کے مفعول کو آپ ظاہر کریں گے، یہ منطلقین کو آپ ظاہر کریں گے، یہ مفعول کو آپ ظاہر کریں گے فی الثانی دوسرے میں، دوسرے سے مراد یہ حاسبتو، یہ دوسرے فعل سے، کیونکہ پہلا فعل تو ہے نا حاسبہ۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ فَإِنْ حَذَفْتَ، اگر آپ اس کو حذف کر دیں، یہ جو منطلقین ہے اگر آپ اس منطلقین مفعول کو حذف کر دیں اور آپ یہ کہیں حاسبنی و حاسبتہما الزیدان منطلقاً، آپ یہ کہیں حاسبنی و حاسبتہما الزیدان منطلقاً، پھر کیا خرابی لازم آئے گی؟ پھر خرابی یہ لازم آئے گی کہ حاسبہ کا جو مفعول ہے منطلقاً وہ تو ذکر ہے، لیکن جو دوسرا حاسبتو ہے اس کا مفعول حذف ہے، تو دو مفعولوں میں سے ایک مفعول ذکر ہے، ایک حذف ہے، تو ایک کو ذکر کر کے ایک پر اکتفا کرنا یہ جائز نہیں ہے افعال قلوب میں۔ یہ بتا رہے ہیں لازم آئے گا اکتسار، اکتفا کرنا دو مفعولوں میں سے ایک مفعول پر افعال قلوب میں سے، کہ دو افعال قلوب ہیں، ایک کا مفعول تو ذکر ہے اسی پر آپ اکتفا کر دیا ہے، اسی پر آپ نے اکتسار کر دیا ہے، دوسرے کو آپ نے حذف کر دیا ہے، وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ، اور یہ جائز نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ اس کا منطلقاً اگر آپ نے ذکر کیا ہے تو یا تو آپ کو ضمیر لانی پڑے گی یا آپ کو ذکر کرنا پڑے گا دوسرے فعل کے مفعول کو، تو اس لیے حذف آپ نہیں کر سکتے، حذف کریں گے تو پھر اختصار لازم آئے گا، وہ جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ أَضْمَرْتَ، اور اگر آپ ضمیر لے کر آئیں، ضمیر کس میں؟ اس میں حاسبتہما میں، اس میں اگر آپ ضمیر لے کر آئیں، پھر ضمیر فلا یخلو، خالی نہیں ہے اس بات سے کہ ضمیر یا تو آپ مفرد کی لائیں گے یا آپ تثنیہ کی لائیں گے۔ پہلے مفرد کو دیکھ لیں، مفرد کی آپ ضمیر لائیں اور آپ یہ کہیں حاسبنی و حاسبتہما ایاہ الزیدان منطلقاً، یہ منطلقاً تو بن گیا نا اس حاسبہ کا مفعول، اور حاسبتو کا جو مفعول ہے وہ یہ ایاہ ہے، یہ مفرد کی ضمیر ہے جو کہ منطلقاً کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ مفرد کی ضمیر آپ لے کر آئیں حاسبتہما ایاہ، یہ ایاہ مفرد کی ضمیر ہے، آپ یہ لے کر آئیں، یہ کہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ جو حاسبتو ہے اس کے دو مفعول ہو گئے، ایک یہ پہلا مفعول ہما اور دوسرا مفعول ایاہ، یہ جو دوسرا مفعول ہے ایاہ یہ پہلے مفعول ہما کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ پہلا مفعول ہما تثنیہ ہے، یہ دوسرا واحد ہے، تو دونوں کا ایک طرح کا ہونا ضروری ہے۔ وحینئذ، اور اس وقت، کس وقت؟ جب آپ مفرد کی ضمیر لے کر اور آپ ایاہ کہیں، اس وقت لا یکون، نہیں ہوگا مفعول ثانی، مفعول ثانی کون سا؟ یہ ایاہ، مطابق مفعول اول کے، مفعول اول کون سا؟ یہ ہما، یہ بتا بھی رہے ہیں، اور یہ مفعول اول ہما ہے تیرے اس قول حسبتہما میں، حسبتہما میں جو ہما ہے یہ مفعول اول ہے، تو ایاہ دوسرا مفعول پہلے مفعول ہما کے مطابق نہیں ہوگا کہ پہلا مفعول ہما تثنیہ ہے، دوسرا مفعول ایاہ واحد ہے۔ ولا یجوز ذالک، یہ جائز نہیں ہے کہ افعال قلوب کے اگر دو مفعول ہوں تو دونوں ایک طرح کے ہوتے ہیں، اگر پہلا واحد ہے تو دوسرا بھی واحد ہوگا، اگر پہلا تثنیہ ہے تو دوسرا بھی تثنیہ ہوگا۔ او ان تضمر مثنی، اچھا آپ اگر آپ ضمیر تثنیہ کے لیے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ پھر آپ یہ کہیں گے حاسبنی و حاسبتہما ایاہما الزیدان منطلقاً، پھر آپ یہ کہیں گے، اب آپ نے منطلقاً کو تو مفعول بنا دیا حاسبہ کا، اور حاسبتہما میں آپ تثنیہ کی ضمیر لیں ایاہما جو کہ منطلقاً کی طرح لوٹ رہی ہے، یہ آپ واحد کا نہیں لے کر آئے بلکہ جو دوسرا مفعول ہے وہ آپ تثنیہ لے آئے۔ اس وقت کیا مسئلہ خرابی کیا لازم آئے گی؟ اس میں ٹھیک ہے اگرچہ حاسبتو کے دونوں مفعول مطابق تو ہو گئے ہیں کہ پہلا مفعول ہما بھی تثنیہ ہے، دوسرا مفعول ایاہما یہ بھی تثنیہ ہے، لیکن خرابی یہ لازم آئے گی کہ ایاہما یہ لوٹ رہا ہے منطلقاً کی طرف، منطلقاً واحد ہے، مرجع واحد ہے اور ضمیر تثنیہ ہے، تو تثنیہ کی ضمیر کا واحد مرجع کی طرف لوٹنا لازم آئے گا جو جائز نہیں ہے۔ یہی بتا رہے ہیں کہ وحینئذ، اور اس وقت یعنی جب آپ دوسرے مفعول کو تثنیہ لے کر آئیں گے لازم آئے گا تثنیہ کی ضمیر کا عود لوٹنا الی اللفظ المفرد، مفرد لفظ کی طرف، اور مفرد لفظ یہ منطلقاً ہے، یہ منطلقاً ہے، الذی وقع فیہ التنازع، جس منطلقاً کے اندر جھگڑا واقع ہو رہا ہے کہ منطلقاً وہ تو واحد ہے اور ضمیر آپ اس کی طرف تثنیہ کی لوٹا رہے ہیں، تو یہ لازم آئے گا جو کہ جائز نہیں ہے۔
وہذا ایضاً لا یجوز، تو خلاصہ یہ نکلا کہ آپ حذف بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ایک کا مفعول ذکر ہے، دوسرے کا حذف نہیں ہو سکتا، اور ضمیر بھی نہیں لا سکتے کیونکہ اگر آپ ضمیر واحد کی لاتے ہیں تو پھر دو جو مفعول ہیں ان کے اندر مطابقت نہیں ہوگی، اگر ضمیر آپ تثنیہ کی لاتے ہیں تو ضمیر اور مرجع کے اندر مطابقت نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ یہ کہ جب حذف بھی جائز نہیں ہے، اضمار بھی جائز نہیں ہے، کما عرفتہ جیسا کہ آپ یہاں پہ پہچان چکے ہیں، وجب الاظہار، تو پھر اظہار واجب ہے، دوسرے کے مفعول کو ظاہر کرنا واجب ہے۔ پھر آپ یہ کہیں گے حسیبنی و حسیبتما منطلقین، یہ دوسرا کا جو مفعول ہے منطلقین اس کو ظاہر کرنا واجب ہے، تو پھر اس طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے گا۔ تو یہاں تک الحمدللہ ہمارے تنازع فعلان کی جو بحث ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔